لوگوں کے عیبوں کو چھوڑ دیں، اچھی باتیں دیکھنا شروع کر دیں۔ اللہ کی قسم یہ بہت بڑی نعمت، جس کو یہ سوچنے کا زاویہ آ گیا کہ وہ ہر حالت میں پازیٹیو چیزیں دیکھے گا، اسے ساری دنیا میں پازیٹیو چیزیں نظر آئیں گی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ حضور کی خدمت میں ایک بدو آیا اور اس نے آ کے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ بہت عطا کرتے ہیں، تو مجھے آپ سے کچھ لینا ہے۔ تو حضور اس وقت کسی صحابی سے بات کر رہے تھے، تو آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ اس نے پھر کہا، اس نے کہا حضور مجھے آپ سے کچھ بات کرنی۔ تو حضور نے نا اس صحابی کو چھوڑ کے تو اس کی طرف توجہ کی، اور آپ کی زبان سے کیا نکلا سنو۔ آپ کی زبان سے نکلا، مانگو جو مانگنا ہے، سل ما شئتا، مانگ جو مانگتا ہے۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے۔ تو اب ہم سوچ رہے تھے کہ یہ کیا مانگے گا۔ تو اس نے کہا جی میں بڑی دور سے آیا ہوں، تو مجھے اونٹ چاہیے۔ تو صحابہ حیران ہو گئے کہ یار اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کس نے کہہ دیا تھا مانگو جو مانگنا ہے، یہ جان ہی نہیں پایا اس کے سامنے کون ہے۔ تو خیر حضور نے فرمایا دیا۔ تو اٹھ کے جانے لگا، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا۔ فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے، دوسری بار کہا۔ میں آپ کو پازیٹیو تھنکنگ سمجھا رہا ہوں۔ دوسری بار کہا تو آقا اسلام کی دوسری بار کہنے پہ وہ بڑا خوش ہوا۔ آپ اور دینا چاہتے ہیں تو جو اونٹ کے اوپر وہ لکڑی کا پلان پڑا ہوتا ہے مجھے وہ بھی دے دے ساتھ۔ صحابہ پھر حیران ہو گئے کہ یار عجیب آدمی ہے، اتنی بڑی آفر ہوئی تھی۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں میرا جی چاہا کہ میں اسے جا کے بتاؤں کہ حضور تمہیں کہہ رہے ہیں مانگو کیا مانگنا ہے، تم اپنا ذہن بڑا کرو، یہ کیا مانگ رہے ہو۔ تو حضور نے کہا دیا، یہ بھی دے دیا۔ وہ اٹھ کے جب چل پڑا، بڑا خوش ہو کے چل پڑا وہ نا، تو حضور نے پھر روک لیا، کہا واپس آؤ، مانگو کیا مانگتے ہو۔ جب تیسری بار بھی کہا نا تو حضرت علی فرماتے ہیں میرا جی چاہ میں اٹھ کے نہ اس کے پاس چلا جاؤں اور اسے سمجھاؤں کہ بھائی ذہن بڑا کر، لیکن میرے جانے سے پہلے وہ بول پڑا۔ اس نے کہا اچھا اور دینا چاہتے ہیں تو مجھے آنے جانے کا کرایہ بھی دے دیں۔ حضور بڑا مسکرائے اور آپ نے اسے کہا دیا، یہ بھی دیا۔ اور جب یہ بھی کہا نا تو اب وہ بڑا خوش ہوا۔ تو آقا نے اسے جملہ بولا اور میرے نبی نے تربیت کی، ذہن سازی کی، سوچ کو بلند کیا، پازیٹیو تھنکنگ سکھائی۔ کیا خوبصورت بات کی، فرمایا کہ یار تو موسیٰ علیہ السلام کی بڑھیا سے بھی گیا گزرا ہے۔ تو صحابہ نے کہا حضور کون سی بڑھیا، آپ نے کبھی بات نہیں بتائی، ہمیں پہلے بتائیں کہ کس بڑھیا کی آپ بات کر رہے ہیں۔ تو آقا نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ہجرت کا حکم دیا کہ آپ ہجرت کر جائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ آپ نے حضرت یوسف کے مزار پہ حاضری دے کے جانا ہے، حاضری وہاں دینی ہے، اس کے بعد جانا ہے آپ۔ تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ کسی کو پتہ ہے یوسف علیہ السلام کا مزار کدھر ہے، کیونکہ ان کو فوت ہوئے ہوئے بڑے سال ہو چکے، کئی 100 سال پرانے عرصے میں فوت ہو چکے تھے۔ تو کہا ہمیں تو نہیں پتہ، لیکن فلاں محلے میں ایک بوڑھی عورت رہتی ہے، اسے پتہ ہے۔ تو آپ نے اس کے پاس چلے گئے، آپ حاضری دی۔ تو بوڑھی عورت کہنے لگی مجھے بڑی خوشی آپ میرے پاس آئے ہیں چل کے، تو میں تو نہیں بتاؤں گی جب تک آپ مجھ سے ایک وعدہ نہ کریں کہ پھر مجھے آپ جو مانگوں گی وہ دیں گے، تب میں ایڈریس بتاؤں گی کہ وہ کہاں ہے مزار۔ تو آپ نے کہا دیکھو میں تو دے دوں گا تمہیں، تم کیا مانگتی ہو، دے دوں گا۔ کہا نہیں پکا وعدہ کیجئے کہ آپ دیں گے۔ کہا بالکل چلے، بتائیں آپ، میں دے دوں گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اس شرط پہ بتاؤں گی کہ جنت میں جہاں آپ کا گھر ہوگا اس کے سامنے میرا گھر ہونا چاہیے، یہ میری آپ کے ساتھ ڈیمانڈ ہے۔ آپ بڑا ایسے مسکرائے، آپ نے کہا بڑی بہت بڑی ڈیمانڈ کر دی ہے بھائی۔ تو آپ نے کہا نہیں یہ مشکل ہو جانا ہے، جنت میں اماں جان آپ نے کہاں پلاٹ مانگ لیا، اتنی بڑی سوسائٹی میں پلاٹ مانگ لیا۔
جہاں جنت میں نبی رہیں گے آپ بھی وہاں رہنا چاہتی ہیں؟ کہا جی. کہا مشکل کام. کہا نہیں تو پھر جائیں, وہ دروازہ ہے, بسم اللہ. میرا تو یہی معاملہ ہے, اگر دیں گے تو میں ایڈریس بتاؤں. آپ بہت مسکرائے, فرمایا ٹھیک, وعدہ دیا اللہ تجھے دے گا گھر. تو آپ نے فرمایا کہ وہ موسیٰ سے جنت لے گئی, میں تو اللہ کا محبوب ہوں.